الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مضمونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کشمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موسم اگر صاف ہوا، اسی طرح موسم رہا تو انشاءاللہ ایک جماعت ہوگی، اور اگر بارش ہوئی تو دو جماعت ہوگی۔ گزشتہ جمعہ آپ سامعین نے سماعت فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کے مراتب، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہاشمی بھی ہے قریشی بھی ہیں، ان کی امی بھی ہاشمی ہیں قریشی ہیں اور ابو بھی ہاشمی ہیں قریشی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت بہت ہی کشمکش میں زندگی گزارے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیے بلوائیوں نے، تقریباً وہ 10,000 کے اوپر تھے، اور صحیح سے تحقیق نہیں ہو پایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے، تو اس کے قصاص کیسے لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالے، خلیفہ بنے، تو مہاجرین انصار تماموں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، خلیفہ چنے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیے۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ جب تک آپ قاتلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا نہیں دیں گے، اس وقت تک میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا، تسلیم نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خطوط آتا رہا، ان کے ذریعے خطوط بھیجتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور بتاؤ قاتلان حضرت عثمان غنی کون ہے، اسے ہم مل کر کے سزا دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، راستے میں ہی پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے بے دردی سے، اور ابھی تک ان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں ملا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آنے کے بجائے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور یہاں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ پہنچ گئے۔ ادھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و کینہ رکھتے تھے، جس کو خارجی کہتے ہیں، جنہوں نے خروج کیے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیا کہ حضرت علی کافر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عامر بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو کافر قرار دیے ان خارجیوں نے. اور ایک حضرات شیعہ حضرات جو تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، نام مسلمان ہوا تھا اور وہی فرقہ نکالا تھا شیعہ، اور یہ پیغام دیتا تھا ہر جگہ جا جا کر کے، بصرہ میں، مصر میں اور یمن میں، کہ خلیفہ کا جو حقدار ہے وہ حضرت علی ہے، اہل بیت میں سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح سے نہیں چلی جا رہی ہے. اور اسی بوال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فوج لے کر کے چلی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی نکلے کچھ فوج لے کر کے، اور ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی. پھر وہاں گفتگو ہوئی اور مصلحت ہو چکی تھی، لیکن خارجیوں نے آب و غدا کیے اور لڑائی کا نوبت آ گئی. یہاں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ بے بنیاد لڑائی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو انہوں نے لڑائی روکے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے بات ہوئی، اور تا حیات جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، اس وقت تک پچھتاتی رہی کہ یہ جو ہم سے لڑائی ہوئی وہ بھول کی لڑائی ہے، ہماری علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی میں سوار تھی، اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اس لیے اس کو جمل کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لڑائی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھا گیا اور دونوں میں صلح ہو چکا تھا، لیکن خارجیوں نے یہاں پہ غداری کیے، اور اس کی وجہ سے پھر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک جگہ صفین ہے جس کو اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، یہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی. اور یہاں سے 10,000 خارجی باہر نکلے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی، صلح نامہ. اور یہی خارجیوں نے ان تینوں کو کافر کہہ دیے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی اور حضرت عمر بن عاص یہ تینوں کے تینوں کافر ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوج لے کر کے گئے اور 10,000 میں سے 4,000 خارجیوں کو قتل کیے، اور باقی سب ادھر ادھر بھاگ گئے. اس میں سے 3 خارجی، عبد الرحمن بن ملجم اور 2 خارجی تھے، جو تینوں نے کعبہ شریف کے اندر بیٹھ کر کے یہ وعدہ کیے کہ ہم تینوں مل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو ہم قتل کر دیں گے. یہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھ کر کے یہ لوگ پلان بنائے، وعدہ کیے. رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور تینوں اپنے اپنے کام کے لیے نکل گئے. ایک کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا. ایک مصر پہنچا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. اور ایک ہی رات وہ پلان بنائے تھے، 17 رمضان مبارک کی رات ہم لوگ مسجد میں جائیں گے اور اپنے اپنے جو ایم لگائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کر دیں گے. 17 رمضان مبارک کعبہ شریف میں یہ لوگ وعدہ کیے، عہد لیے کہ 17 رمضان مبارک کو ہم لوگ انہیں قتل کر دیں گے. 17 رمضان مبارک کے صبح حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد میں پہنچ نہ سکے تو باقیات رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا گیا
لیکن وار کارگر نہیں ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن ملجم بجھا ہوا تیر تلوار زہر میں اور کوفہ کے جامع مسجد میں فجر کے وقت چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں، کہتے بیٹا نماز کے وقت ہو گیا ہے، مسجد کی طرف چلے، اور ابھی میں نے خواب دیکھا تمہارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی بہت فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں تنگ آ گیا ان فتنوں سے۔ 4 سال 6 مہینہ یا 7 مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، لیکن انہوں نے کھانے جنگی میں ہی مبتلا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلوں کو ڈھونڈنے میں کبھی کھاتیوں سے، کبھی شیعہ سے، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھتے رہے۔ اور ان کے دور خلافت میں زیادہ تر اسلامی جھنڈے نہیں لہرائے گئے۔ ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سپاہیوں کے ذریعے ہند کے طرف، سندھ کے طرف بھیجے تھے۔ ان میں سے کوکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوکن میں اسلامی جھنڈا گاڑا گیا تھا۔ اس وقت ممبئی بھی کوکن ہی کے ماتحت تھا، یہ جو آج بمبئی ہے۔ تو یہ بمبئی اور کوکن میں دور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی جھنڈا یہاں منصب کیا گیا تھا۔ ایک تاریخ میں ملتی ہے یہ چیزیں، لیکن زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ہی لڑائی میں الجھے رہے، جس کو کھانا جنگی کہتے ہیں۔ 4 ساڑھے 4 سال تک کھانے جنگی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے رہے۔ بولے میں نے ابھی تمہارے نانا آئے تھے، میں نے شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی بہت فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خواب میں، اے علی اب تم ان قریب میرے پاس آنے والے ہو، چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو اٹھا، حضرت امام حسن امام حسین دونوں بولے آپ جائیے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جب نکلتے تھے تو مسجد کے جانب تو الصلاۃ الصلاۃ کا پیغام دیتے ہوئے نکلتے تھے، اور الصلاۃ الصلاۃ کا پیغام دیتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے، اذان ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت بعد سنت کی نماز پڑھنے کے لیے۔ پبلک ابھی آ ہی رہی تھی مسجد میں، اندھیرا تھا۔ ابن ملجم ممبر شریف کے طرف چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھا بھی کوئی نہیں ہے، 3-4 لوگ ہیں، حضرت علی نیت باندھ چکے ہیں، یہ تلوار اٹھایا جو بالکل زہر میں بجھا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی میں وار کیا۔ یہاں جو چھپ کے بیٹھا رہے گا تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی میں وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہلے زخم مل چکا تھا، جبھی خیبر کی لڑائی میں مرحب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ بتایا تھا کہ مرحب جب تلوار چلایا تھا تو حضرت علی کا خود 2 ٹکڑا ہو گیا تھا، اب مرحب کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنپٹی میں لگی تھی۔ مرحب ہی بہت طاقتور تھا۔ اسی جگہ پہ جہاں زخم تھا اسی جگہ پہ ابن ملجم کا تلوار لگا، اور یہ پورا چیرتا ہوا سینے تک آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ میرے اوپر وار ہوا ہے تو بولے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ چند لوگ تھے، ابن ملجم کو پکڑا گیا، اتنی میں حضرت امام حسن امام حسین آئے، اور آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ابھی نماز کے وقت ہے، امام حسن سے بولے نماز پڑھا۔ فجر کی نماز ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بیمار تھا، یہاں تک کہ چرپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس ذمہ داری کے لیے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید اس بیماری میں چل بسوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھے علی جب تک تمہاری داڑھی خون سے
سرخ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تم اس دنیا کو نہیں چھوڑو گے۔ خون سے سرخ ہونا۔ تو جب ابن ملجم نے تلوار مارا تھا، کلپٹی میں لگی تھی، اس سے خون کی وجہ سے پوری داڑھی سرخ ہو گئی تھی، لال ہو گئی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کیے تھے، آج وہ ہو گیا کہ میری داڑھی بالکل خون سے سرخ ہو چکی ہے، لال ہو چکی ہے، اب میں اس دنیا سے کچھ کر جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس جو پہلا حرف ہے عمر، وہ عین سے ہے۔ عمر جب آپ لکھیں گے تو عین سے لکھیں گے عمر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا بھی جو پہلا حرف ہے وہ عین ہے، عین سے عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا بھی پہلا حرف عین ہے۔ یہ تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، بہت دردناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اسی زخم میں رہے، آب و تاب میں۔ ابن ملجم کو بلایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شربت پیش کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ شربت مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ شربت اسے پلا دو جس نے مجھے قتل کیا ہے، جس نے میرے اوپر وار کیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے، اگر اس وار میں میں انتقال کر جاتا ہوں اس مار سے، تو اسے ایک وار ہی کرنا، اس سے زیادہ وار مت کرنا، ایک وار ہی کرنا، چاہے اس سے بچ جائے یا ختم ہو جائے، ایک وار کرنا۔ اور جب یہ ختم ہو جائے، مر جائے، تو اس کی ناک اور کان مت کاٹنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مرے ہوئے انسان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ناک اور کان مت کاٹو۔ یہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد جب لڑائی ہوتی تھی تو ناک اور کان اسے کاٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان مبارک میں زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک کو شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے مدینہ، مکہ اور کوفہ میں بادل چھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نہلا کر کے، کفن پہنا کر کے، اور اونٹ میں قضا میں پالکی بنا کر کے اونٹ میں سوار کر کے مدینہ شریف کی طرف ہاتھ دیا گیا۔ کوفہ میں اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن نہیں کیا گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خارجی سے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ابا حضور کے لاش کو نکال کر تو بے ادبی نہ کریں گے، اس لیے میں نے حضرت علی رضی نے اپنے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوزہ میں باندھ کر کے اونٹ میں مدینہ شریف لے جانے لگا۔ رات اندھیری تھی، اونٹ کدھر غائب ہو گیا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک نہیں ملی۔ اسی لیے رافضیوں، شیعہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، شیعہ رافضی لوگوں کا، ان کی کتابوں میں یہ بات کی گئی۔ اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹ بھدک کر کے نجف کے زمین میں، نجف جہاں عراق کا بارڈر ہے وہاں نجف ہے، وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھنی ملی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے نجف میں۔ حضرت علی رضی اللہ، ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیے تھے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے زمین میں دفن مت کرنا، مجھے اونٹ میں باندھ کر کے یا اونٹ میں سوار کر کے چھوڑ دینا، یہ وصیت کیے تھے۔ ایک تاریخ ملتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چلے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا رو رہی تھی زمین میں پیٹ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اے بڑی ماں آپ رو کیوں رہی ہیں، وجہ کیا ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہنے لگی اے امیر المومنین میں بہت غریب ہوں اور ابھی دکان سے میں تیل لا رہی تھی اور مجھے ٹھوکر لگی اور میں گری اور میرا تیل جو ہے زمین میں گر گیا، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تیل لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو وہ تیل چاہیے؟ بولے ہاں مجھے تیل چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ زمین میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کو زمین میں دباتے ہیں۔ دبانے کے بعد یہ فرماتے ہیں زمین اس ضعیفہ کے جتنی تیل تم نے جذب کر لیے ہو وہ سب نکال کر دے دو۔ وہ زمین عرض کی علی ابھی تمہاری اندر طاقت ہے، تم نے ہمیں دبا رہے ہو اور میں یہ تیل دے رہا ہوں، لیکن جب تم میرے اندر آؤ گے تو میں تجھے دباؤں گا، اس وقت میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ زمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی۔ اسی وصیت کے بنا پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیے تھے کہ مجھے دفن مت کرنا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت 4 سال 6 مہینہ یا 7 مہینہ ہو کر کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا فانی سے کچھ کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے اور ان کا علم کیا کہنا۔ جس طریقے سے کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یعنی غیب کی باتیں نہیں جانتے، معاذ اللہ، اسی طریقے سے اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت میں یہ ہوا چلی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات معلوم نہیں، صرف اللہ کو غیب کی بات معلوم ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے مسجد میں منبر میں چڑھ کر کے بولے تھے کہ تم تو رسول تک پہنچتے ہو، نبی کی بات کرتے ہو کہ علم غیب معلوم نہیں ہے، میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں، مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، زمین و آسمان کی باتیں میں سب سوال کا جواب دوں گا۔ اس میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگے علی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اگر آپ کو اتنا علم ہے تو آپ بتا دو کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، مشرق و مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو سوال کرنے والے، جبرائیل تم ہی ہو، جو سوال کر رہے ہو تم ہی جبرائیل ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے یا علی بے شک تمہارے پاس بہت علم ہے، میں ہی جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب معلوم نہیں ہے، یہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انصاف بھی ایسا انصاف ہے کہ آپ کو رہتی دنیا تک وہ انصاف نہیں ملے گا۔ ایک ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی چوری کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو پکڑ کر کے اور قاضی شرح کے پاس لے گئے اور کہے کہ یہ یہودی جو ہے میرا ذرا چوری کر لیا ہے، آپ اسے میرا ذرا دلا دو۔ تو قاضی شرح نے کہا اے علی آپ گواہ پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میرے بیٹے حسن کی۔ تو حضرت قاضی شرح کہتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ میں درست نہیں ہے، آپ کوئی دوسرا گواہ پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو حضرت قاضی شرح نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ذرا ہے حضرت علی کا نہیں ہے بلکہ اس یہودی کا ہے۔ جب یہ یہودی بات سن رہا تھا اور یہ فیصلہ دیکھا تو یہودی کہنے لگا کہ اسلام سچا دین ہے، واقعی میں یہ ذرا جو ہے یہ حضرت علی کی ہے، اور قاضی بھی بہترین فیصلہ دیا، حضرت علی کی بھی بہترین انصاف ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، میرے اوپر چڑھائی کر سکتے تھے، میرے سے ذرا لے سکتے تھے، ان کے اندر قوت تھی، طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنے انصاف دکھلایا اور پھر وہ یہودی ذرا دے کر کے اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے کچھ کر جانے کے بعد
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سنبھالے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کی کچھ فضیلت اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئندہ جمعہ آنے والا میں بیان کروں گا. آج ایک ہی جماعت ہوگی اس لیے کہ موسم صاف ہے. آپ لوگ ایک جماعت میں شامل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.